غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عقیدت و محبت میں مزید ذوق و شوق کے ساتھ اضافہ فرمائے۔ معزز مکرم محتشم سامعین ذی وقار، بات یہ نہیں ہوتی کہ محفل چھوٹی ہو یا بڑی، لوگ کم ہوں یا زیادہ، بات ہوتی ہے دل کے شغف کے اندر پائی جانے والی محبت کی، عشق کی۔ اگر وہ سچی اور صادق ہو تو خواہ محفل مختصر ہو یا زیادہ ہو، سننے والے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، مقصد اس فہرست کے اندر نام لکھوانا ہوتا ہے جس فہرست میں عشاق کے نام لکھے جاتے ہیں۔ یقیناً اس پروگرام کو منعقد کرنے والوں میں وہ خلوص اور محبت، وہ والہانہ ذوق و شوق بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب سے رب نے یہ کائنات بنائی۔ ایک اصول اور ضابطہ بھی ہے، لکل فرعون موسیٰ اے لکل مبتل محق، یعنی جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل بھی موجود ہوتا ہے، جہاں موسیٰ ہوتا ہے اس کے مقابلے فرعون بھی ضرور کھڑا ہوتا ہے، اور جہاں سچ ہوتا ہے وہاں جھوٹ بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، یہ ضابطہ ہے۔ تو کوئی بڑی بات نہیں، ماننے والے بھی ہوتے ہیں، نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں، عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں اور نہ دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں، محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور محبت نہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، چاہنے والے بھی ہوتے ہیں اور نہ چاہنے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بات ضروری نہیں کہ ہر شخصیت کا ہر چاہنے والا ہو یا ہر شخصیت کا ہر نہ چاہنے والا ہو، نہیں، جس ہستی کو بھی رب نے اس دنیا کے اندر بھیجا دو گروہ ضرور وجود میں آئے، ایک گروہ چاہنے والا تو ایک نہ چاہنے والوں کا، ایک محبت کرنے والوں کا تو دوسرا محبت نہ کرنے والوں کا، ایک عقیدت رکھنے والوں کا اور ایک عقیدت نہ رکھنے والوں کا، کیونکہ یہ ضابطہ رب نے بنا دیا لکل فرعون موسیٰ اے لکل مبتل محق، کہ جہاں حق والا موسیٰ آئے گا اس کے مقابل باطل فرعون بھی ضرور آئے گا، اس لیے کہ اگر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آئے ان کے مقابلے نمرود بھی آیا، اگر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ آئے ان کے مقابل فرعون بھی آیا، امام الانبیاء آئے ان کے مقابل ابو جہل بھی آیا، سیدنا امام علی مقام امام حسین آئے ان کے مقابل یزید بھی آیا، مگر نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی، مگر نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی، رہ نام زندہ حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ زندہ باد۔ کیا بات، آج اگر حضور غوث پاک سے بزم غسل برا کے ساتھی اور ان کے بلانے پر آنے والے تمام عشاقان رسول اور محبان اولیاء اللہ، درویشوں کے ساتھ محبت کرنے والے اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں مبارکباد پیش کی جائے اور انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے، اس لیے کہ چاہنے والوں کی لسٹ میں ان کا نام آ گیا، ماننے والوں کی فہرست میں ان کا نام آ گیا۔ وہ ننا منا ابابیل تھا نا، اس کا جذبہ دیکھیے آپ، جب پانی کے چوچ کے اندر چند قطرے لے کر دوڑا دوڑا جا رہا تھا، کسی نے پوچھا ہے ننے ابابیل کہاں کا ارادہ ہے؟ آج بڑی بےتابی ہے، آج بڑی بے چینی ہے، اس بے چینی اور بےتابی کے عالم میں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نمرود نے ایک آلہ روشن کر رکھا ہے، ایک چکھا جلا رکھا ہے،
خلیل حضرت ابراہیم کو ڈالنا چاہتا ہے، جس اللہ کے خلیل ابراہیم کی خلت اور دوستی کا دعویٰ رب نے کر رکھا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، آج اسی ابراہیم کو اپنے قصے کے اندر ڈالنا چاہتا ہے۔ میں یہ چوچ کے اندر پانی کے چند قطرے لیے جا رہا ہوں اور قصہ کو بجھانے کے لیے، پر سائل نے کہا اے ننھے ابابیل، تو یہ پانی کے چند قطرے لے کے جا رہا ہے، وہ تو اتنا بڑا آلاؤ ہے، اتنا بڑا چکھا ہے، اتنا بڑی شعلے مارتی ہوئی آگ ہے کہ اگر اس کی فضا کے اندر کوئی پرندہ اڑ کے آتا ہے، فرمایا کہ وہ بھی اس کی تپش کی وجہ سے جل کر اس چکھے کے اندر آ گرتا ہے، لیکن تیرے یہ پانی کے چند قطرے کیا کام کریں گے؟ اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے کچھ نہیں کریں گے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ جس دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چاہنے والوں کی فہرست تیار ہوگی، جس دن اس شاکان خلیل اور محبان ابراہیم کی لسٹ تیار کی جائے گی، میں وہ چکا بجھا تو نہیں سکتا ہوں، لیکن اپنے جذبہ اور ذوق و شوق اور محبت، عشق، ورفتگی، فریفتگی کے عالم میں جو دیوانہ وار جا رہا ہوں، یہ میرا عشق مجھے بتاتا ہے کہ اے ننھے منھے ابابیل، جب قیامت کے دن رب فرمائے گا اے ابراہیم کے چاہنے والوں ایک طرف ہو جاؤ، تو اس وقت جب بڑے بڑے عاشق ہوں گے، ان عاشقوں کے اندر میرا نام بھی ضرور لکھا ہوگا، ان خلیل اللہ کے چاہنے والوں میں میرا نام بھی ضرور لکھا ہوگا۔ بات ہے محبت کرنے کی، بات ہے عشق کرنے کی، بات ہے چاہنے کی۔ یقیناً آپ چاہنے والوں کی لسٹ میں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جس دن حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسن الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر دستگیر جس وقت میدان محشر میں تشریف فرما ہوں گے، ہمارا ایمان اور عقیدہ کہتا ہے کہ رب کائنات ضرور ہم نے ارشاد فرمائے گا کہ اے غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، آؤ آؤ غوث اعظم کے جھنڈے کے تلے آ جاؤ۔ اور یقیناً میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار محبوبان خدا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی قسم کا ان پر غم ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے مولا تو کیسی بات ارشاد فرما رہا ہے؟ کیا محبوبان خدا، مقربان بارگاہ الہی، اولیاء اللہ، تیرے محبوب بندے، تیرے مقبول بندے، ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کا غم نہیں ہوگا؟ جہاں اور لوگ غم کے اندر، خوف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، آج بھی ہم اگر دیکھیں ہماری اس مملکت خود آزاد پاکستان پر کیسا خوف چھایا ہوا ہے، کہیں بم دھماکے کا خوف ہے، تو کہیں ڈاکوؤں کا خوف ہے، کہیں چوروں کا خوف ہے، کہیں دہشت گردی کا خوف ہے، کہیں فساد پھیلانے کا خوف ہے، الغرض کئی قسم کے خوف ہے جنہوں نے ہمیں گھیر کے اندر ڈال رکھا ہے، ہمارے اوپر وہ خوف چھائے ہوئے ہیں۔ لیکن رب فرماتا ہے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جن پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اے مولا وہ کیسے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا کہ وہ جو ایمان لائے اور رب کی شریعت کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، شرط یہی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد تقویٰ کی دولت سے اپنے سینے کو بھر لے، تقویٰ کی دولت سے اپنے سینے کو بھر لے، تو فرمایا کہ وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مصداق بن جاتا ہے۔ اللہ والے تو اس کا مصداق ضرور ہوتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے ساتھ جس کو نسبت ہو جائے وہ بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی کرشمہ سازیاں پیش کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت سیدہ رابعہ بصریہ وقت کی ولیہ کاملہ ہے، ایک حضرت سیدہ رابعہ عدویہ ہے، ایک حضرت سیدہ رابعہ بصریہ ہے، دونوں اللہ کی نیک بندیاں ہیں، دونوں وقت کی ولیہ ہیں۔ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ کی بکریاں ایک ہی گھاٹ پر شیروں کے ساتھ پانی پیتی تھی اور ایک ہی چراگاہ کے اندر شیروں کے ساتھ چرتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ اے رابعہ ماجرا کیا ہے کہ تیری بکریاں شیروں کے ساتھ ایک ہی چراگاہ کے اندر چرتی ہیں اور ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتی ہیں؟ ہم نے آج تک ایسا منظر
پوچھا ہے یہ بتا کہ تیری بکریوں نے شیروں کے ساتھ کب سے دوستی لگا رکھی ہے؟ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ نے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سننے کے قابل ہے، وہ دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے، وہ آب سر سے لکھنے کے قابل ہے، وہ سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، اور امت مسلمہ کے لیے مشن لے رہا ہے کہ اولیاء اللہ کی سیرت و کردار پر اگر ہم چلیں تو رب کعبہ کی قسم آج وہی دور پھر بھی لوٹ سکتا ہے، آج دور صدیقی کی یاد تازہ ہو سکتی ہے، آج دور فاروقی کی یاد تازہ ہو سکتی ہے، آج دور عثمان اور دور علی کی یادیں اور وہ بہار سوار لوٹ کر آ سکتی ہے۔ کاش کہ ہم یوم اولیاء اللہ منانے والے ان کی سیرت و کردار پر بھی عمل کرنا سیکھ جائیں۔ جو چاہتا ہے کہ ان کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کا موقع میسر آئے اور اب ہمیں توفیق عطا فرمائے، ذرا اونچے بولیں سبحان اللہ۔ آپ حضرات سوئے ہوئے کافی دیر اور اسی طرح سوتے رہے تو میں کیا بولوں گا؟ میرا بولنا آپ کے بولنے سے وابستہ ہے۔ جو ذوق میں بیٹھے ہیں ذرا آگے ہو گیا، قریب قریب ہو گیا۔ جو نیند میں ہے بے شک نہ آگے ہوں، سفر نہ بولے، لیکن جو جاگ رہا حضور غوث پاک کے ذکر کے سننے کے حوالے سے وہ ذرا قریب قریب ہو جائیں اور ذرا کھل کے بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مصطفیٰ۔ سارے دوست تھوڑا جگوتے تھی اور مہربانی کرو حضرت صاحب میں تھوڑا تھوڑا، کیونکہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ آپ کی بکریاں ایک ہی چراگاہ کے اندر شیروں کے ساتھ گھاس چرتی ہیں اور ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتی ہے۔ کسی نے پوچھا ہے رابعہ تیری بکریوں نے شیروں کے ساتھ کب سے دوستی لگا رکھی ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ نے جو جواب دیا قربان جائیے، آپ نے فرمایا کہ اے پوچھنے والے، اے سوال کرنے والے، میری بکریوں نے شیروں کے ساتھ کب سے دوستی لگا رکھی ہے؟ جب سے رابعہ نے اپنے رب سے دوستی جب سے رابعہ نے اپنے رب سے دوستی لگا رکھی ہے۔ اصل تو ہے نا یہ ماجرا جس کو امت مسلمہ بھول گئی ہے، جس کو اللہ کے بندے بھول گئے ہیں۔ دنیا کے ساتھ دوستیاں لگانے والوں کبھی رب کے ساتھ بھی دوستی لگانا سیکھو۔ دنیا کے ساتھ رشتے ناطے جوڑنے والوں کبھی رب کے ساتھ بھی تعلق جوڑنا سیکھو کہ تعلق مع اللہ کیا ہوتا ہے، رجوع الی اللہ کیا ہوتا ہے، توبۃ الی اللہ کیا ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں کیسے رجوع لایا جاتا ہے اور رب کو کیسے راضی کیا جاتا ہے۔ ان اللہ والوں نے رب کو راضی کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم رب کا اعلان ہے، فاذکرونی اذکرکم، اے کائنات والو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ والوں نے اپنی 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں، اے سنیو 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں اللہ اللہ کرتے گزاری ہے اور اللہ کا ذکر کرتے اپنی زندگی بسر کی ہے۔ آج رب اپنا وعدہ نبھا رہا ہے۔ کوئی اگر کہے کہ یا فرید کا نعرہ لگ رہا ہے، یا غوث کا نعرہ لگ رہا ہے، یا داتا کا نعرہ لگ رہا ہے، یا علی کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ نعرے ایسے ہی لگ رہے۔ میں علی سبیل البصیرۃ علی وجہ تحقیق کہتا ہوں، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ نعرے ایسے ہی لگ رہے، بلکہ رب کائنات فاذکرونی اذکرکم والا وعدہ نبھا رہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ رب العزت اپنا وعدہ نبھا رہا ہے کہ انہوں نے چند سالوں میں رب سے تعلق جوڑے رکھا، تعلق کو توڑا نہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی زندگی کا اصل فلسفہ ہے، یہ اصل پوائنٹ ہے۔ اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرنے والوں اولیاء اللہ کی زندگی کا اصل پوائنٹ بھی سمجھو، اصل نقطہ بھی سمجھو۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے تعلق باللہ کو مضبوط کیا۔ تعلق باللہ بھی ہو، تعلق مع اللہ بھی ہو۔ تعلق باللہ اور چیز ہے، تعلق مع اللہ اور چیز ہے۔ تعلق مع اللہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے ساتھ، ہر وقت اللہ کے ساتھ۔ جیسے پوچھا گیا نا حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، آپ جنگلوں کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، وہاں سے گزرے، راستہ بھول چکے تھے اور انہوں نے آواز سنی کہ ایک بندہ اللہ کا کھیتوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ان سے جا کر پوچھا کہ ہم احمد پور سیال جانا چاہتے ہیں، احمد پور جانا چاہتے ہیں۔ احمد پور سیال انہیں جانا تھا۔
آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے راستہ پوچھا. آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر جب مخالف سے ان کی طرف جانے لگے انہوں نے کہا حضور والا ہمارا راستہ اس طرف نہیں، ہمارا راستہ تو غالباً کسی اور طرف ہے. آپ نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے، لیکن تم نے کہا کہ ہم احمد پر جانا چاہتے ہیں، تمہارا احمد پر کوئی ہوگا، لیکن سلطان العارفین سلطان باؤ تو ایک ہی احمد پر کو جانتا ہے، وہ سامنے دیکھو وہ احمد پر موجود ہے. جب بارات والوں نے نگاہ اٹھائی تو سامنے گنبد خضرا موجود ہے. نگاہ اٹھائی تو سامنے گنبد خضرا موجود تھا. فرمایا کہ سلطان العارفین تو بس ایک ہی احمد پر کو جانتا ہے، میرا احمد پر تو یہی ہے، تمہارا احمد پر کوئی اور ہوگا. فرمایا کہ میں تو اسی احمد پر کو جانتا ہوں. یہ ہے تعلق مع اللہ. ہر وقت لو لگی ہے، غیر اللہ سے کٹ کر اللہ سے مل جاتے ہیں، مخلوق سے کٹ کر خالق سے مل جاتے ہیں تو رب اعلان کرتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے کائنات والا میرے بندے وہ ہیں جن کو دنیا کے اندر بھی کسی قسم کا خوف نہیں. آج ہم اپنے علاقے کے رئیس اور سردار سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. حضور غوث اعظم کی 11ویں منانے والوں، حق کی خاطر ڈر جانا یا کسی سرکش اور ظالم و جابر رئیس سردار اور بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا حضور غوث اعظم کی یہ عظیم صفت ہے. اور آپ کی 11ویں منانے والوں آپ کی اس سیرت کے پہلو پر بھی عمل کرنا سیکھ جاؤ. آپ کی بارگاہ کے اندر جب ایک خلیفہ وقت نے عباسی خلفاء میں سے ایک خلیفہ وقت نے اشرفیوں کی تھیلی پیش کی، حضور غوث پاک نے دونوں ہاتھوں میں لیا اور دبوچا. جب آپ نے دبوچا تو اس میں سے خون بہنے لگا اور خون بہنے لگ گیا. آپ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، اے خلیفہ وقت، اے بادشاہ، لوگوں کا خون نچوڑتے ہو، ان پر ظلم و ستم کر کے ناجائز اور باطل طریقے سے ان کے آخری نوالے تک چھین کے فرمایا کہ جائیدادیں بناتے ہو، مال و دولت بناتے ہو، اور پھر وہی جائیداد، وہی مال و دولت، وہی بینک بیلنس، وہی پراپرٹی، اور اسی میں سے تم حضور غوث اعظم اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرتے ہو. فرمایا کہ یہ دیکھو یہ تمہاری حلال کی نہیں، یہ غریبوں فقیروں مسکینوں کا، فرمایا کہ مظلوم مقہور مجبور ضعیف کمزوروں کا نچوڑا ہوا وہ خون ہے. اگر غوث اعظم کو شریعت کا پاس نہ ہوتا تو آج اتنا نچوڑتا کہ آج خون سے اس سلطنت تک پہنچ جاتا، خون کی نہریں بہہ جاتی. یہ حضور غوث اعظم کی شخصیت کا ایک عظیم پہلو ہے، آپ کی سیرت کا ایک عظیم پہلو ہے. غوث اعظم کی 11ویں منانے والے کلمہ حق بولنا بھی سیکھے، کبھی وہ قوم کو حق بات بتلانا بھی سیکھے. اولیاء یہ ایک اصطلاح ہے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے میں پڑھی اس میں لفظ اولیاء آیا ہے. اولیاء جمع ہے ولی کی، ولی بنا ہے والیوں سے. توجہ ہے؟ ہمارے سنی علمی باتیں سنتے تو نہیں ہیں، عادی نہیں ہے سنی علمی باتیں سننے کے. یہ کہتے ہیں خواجہ فرید صاحب کا دیوان ہو اور ان کے دوڑے ہوں، یا حضرت میاں محمد کھڑی شریف والے کا کلام ہو، بابا بلے شاہ کا کلام ہو، سلطان العارفین کا کلام ہو. سنیو، دیوان بھی ٹھیک ہے لیکن دیوان سے پہلے رب کا قرآن یا نبی کا فرمان. ہم صرف دیوان کو ماننے والے نہیں، دیوان بھی ہو لیکن رب کا قرآن بھی. علم سے بھی محبت کرنا سیکھو. حضرت مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جتنے بڑے وقت کے ولی کامل تھے اتنے بڑے وقت کے عالم دین بھی تھے. شیخ عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقش بندیہ کے عظیم پیشوا اور سرخیز، آپ کا نام سنا ہوگا. آپ نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے جس کا نام شرح اللہ جامی ہے، جو درس نظامی کے اندر علم دین پڑھنے والے طلباء کو پڑھائی جاتی ہے. بہت بڑی ضخیم کتاب ہے. آپ کا بیٹا کسی عالم دین سے پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو عالم دین نے کہا بیٹا پڑھ کر کیا کرو گے، تیرا باپ بھی بڑا شاعر ہے،
بڑی نظمیں لکھتا ہے، کلیات جامی اس کا بہترین کلام ہے، تو بھی شاعر بن جا، تو بھی نظمیں بنا، تو بھی شعر و شاعری کر، تو عالم بن کر کیا کرے گا؟ بیٹے نے واپس آ کر اپنی ماں سے کہا کہ میرا استاد یوں ہی کہتا تھا کہ تو ایک شاعر کا بیٹا ہے، تیرا باپ بھی شاعر ہے، تو بھی شاعر بن جا، تو عالم دین بن کر کیا کرے گا؟ ان کی والدہ ماجدہ نے جب شیخ عبد الرحمان جامی کی خدمت میں یہ بات عرض کی، شیخ عبد الرحمان جامی نے کہا میرا بیٹا کیا پڑھنے جاتا ہے؟ فرمایا کافیہ کتاب پڑھنے جاتا ہے۔ فرمایا کہ کافیہ کتاب میرے پاس لاؤ۔ کافیہ بھی بہت بڑی پیچیدہ اور مغلق کتاب ہے، علم دین پڑھنے والوں سے پوچھئے، سنیو علم سے محبت کیا کرو، جب سے ہمارے اندر سے علم کی چھٹی ہوئی ہے، جہالت کا دور دورہ ہو گیا ہے۔ حضور غوث اعظم کی 11ویں منانے والا، علم کی قدر اگر پوچھنی ہے 11ویں والے پیر سے پوچھو۔ 11ویں والے پیر سے پوچھا گیا کہ یا شیخ عبد القادر آپ اتنا بڑے وقت کے ولی کیسے بنے ہو، وقت کے کتب کیسے بنے، غوث کیسے بنے؟ آپ نے جو فرمایا نا وہ ذرا دل کے کان کھول کر سنیے۔ آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرف کو بتا، فرمایا کہ ہے لوگوں میں وقت کا کتب کیسے بنا، وقت کا غوث کیسے بنا؟ فرمایا کہ میری کتبیت کی ابتدا نبی کی شریعت پڑھاتے ہوئے شروع ہوئی۔ فرمایا کہ نبی کی شریعت، نبی کا دین پڑھتے پڑھاتے، قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے جب میں کمال کو پہنچا ہوں، جب میں نے دیکھا تو میں وقت کا کتب بن چکا تھا۔ جو ہے جس کو سمجھ وہ بولے ہوگا، جو راضی بیٹھے ہیں وہ بولے، جو ناراض ہیں بے شک نہ بولے، لیکن جو راضی ہوں وہ تو بولے نا۔ نقطہ سمجھ آیا؟ حضور غوث پاک کی 11ویں منانے والوں، آج ہم نے ولایت کے معیار اپنے اپنے بنا رکھے ہیں، ہر کسی نے اپنے ذہن کے مطابق ولایت کا معیار بنا رکھا ہے کہ یہ چیز ہو تو ولی ہوتا ہے، یہ چیز ہو تو ولی ہوتا ہے، یہ چیز ہو تو ولی ہوتا ہے۔ چاہے فضاؤں کے اندر اڑتا آئے، دریا و سمندر کے مسلح جا کے نمازیں پڑھتا آئے، چاہے وہ جتنی بڑی کرامت دکھاتا ہے، لیکن نبی کی شریعت کے مطابق اگر زندگی نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم وہ ولی نہیں ہے، وہ اپنے وقت کا بہت بڑا زندیق ہے۔ سید الطائفہ امام ربانی حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، 30 سال آپ کی بارگاہ میں رہا، 30 سال کے بعد مایوس ہو کر لوٹنے لگا۔ حضور اجازت دے، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن بیٹا کیا بات ہے، 30 سال کا عرصہ رہے ہو لیکن 30 سال کے بعد واپس مایوس ہو کے جا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضور والا مایوس ہو کے اس لیے جا رہا ہوں کہ میں نے 30 سال کے عرصے میں نے تو بڑی شہرت سنی تھی، میں نے تو بڑا آپ کا نام سنا تھا کہ وقت کے ولی کامل ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، لیکن 30 سال کے عرصے میں ایک کرامت بھی نہیں دیکھی گئی۔ توجہ ہے، قابل توجہ بات ہے۔ ولیوں کی کرامتیں مان کر ولی ماننے والوں، فرمایا کہ 30 سال آپ کی بارگاہ میں گزار دیے لیکن ایک کرامت بھی نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ بتا، 30 سال کا عرصہ تو نے رات دن میری بارگاہ میں گزارا ہے، لیکن 30 سال کے عرصے میں کبھی تو نے ایسا میرا عمل دیکھا ہے، ایسا کوئی قول دیکھا ہے، ایسا کوئی فعل دیکھا ہے، ایسی میری کوئی نقل و حرکت دیکھی ہے جو نبی کی شریعت کے خلاف ہو؟ اس نے عرض کیا حضور والا آج تک نبی کی شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے نہیں دیکھا ہے۔ فرمایا بیٹا اگر میری اور کوئی کرامت نہیں دیکھی، پانی کے مسلح دکھا کے نمازیں پڑھنا کرامت نہیں ہے، فضاؤں کے اندر اڑتے آنا کرامت نہیں ہے، مٹی کو سونا بنا دینا کرامت نہیں ہے۔ فرمایا اصل کرامت یہ ہے کہ ساری زندگی نبی کی شریعت کی تابعداری کرتے ہوئے ساری زندگی نبی کی شریعت کی تابعداری کرتے ہوئے گزر جائے۔ فرمایا اصل شریعت تو یہ ہے، اور وہ سے پاک کا فرمان درخت علم حتی سے تو کتبہ، اے 11ویں منانے والا حضور ہو کے آدم سے بڑھتا جہاں پر 11ویں سے خرچ کرتے ہو وہ نبی کے دین کے لیے خرچ کرنا بھی سیکھو۔ جو ہے جہاں حضور غوث پاک کی 11ویں سے خرچ کرتے ہو، وہاں غوث اعظم کے 11ویں کا صدقہ علم دین، قرآن کی نشر و اشاعت پر، حدیث کی نشر و اشاعت پر، قرآن و سنت کی تعلیم و تعلم پر، قرآن و سنت کی درس و تدریس پر خرچ کرنا بھی سیکھو، اس لیے کہ غوث اعظم بھی وقت کے کتب بنے ہیں تو نبی کا دین پڑھاتے ہوئے بنے۔ اور آپ کا فرمان تھا
آپ کا چیلنج تھا، دعویٰ تھا، میری درسگاہ کے قریب سے گزر جائے اس کی بخشش کی ذمہ داری وہ حساب لیتا ہے۔ آخر وہ کون سی درسگاہ تھی جس درسگاہ کے اندر اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہ نبی کا فرمان پڑھایا جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا شیخ عبد الرحمان جامی کی بات، آپ کا بیٹا پڑھنے جاتا تھا، استاد نے کہا تو تیرا باپ شاعر ہے، تو بھی شاعر بن جا، عالم دین بن کر کیا کرے گا؟ انہوں نے اپنی ماں سے کہا، ماں نے اپنے شوہر سے کہا، حضور شیخ عبد الرحمان جامی سے آپ نے فرمایا کون سی کتاب پڑھتا ہے؟ کافیہ کتاب پڑھتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کافیہ کافی، جیسے نے کافیہ صحیح معنوں میں پڑھ لی، فرمایا وہ عالم بن گیا، اس کو نحو کے اندر اور کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ کافیہ ہی پڑھے۔ ایک دن حضرت مولا علی المرتضیٰ پریشان بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے غلام حضرت ابو الاسود دویلی آپ کی بارگاہ میں، توجہ ہے، یہ باتیں میری پتہ کی ہیں، اگر آپ سینے پہ لکھیں گے یقین جانیے آپ کو علم دین کی چاشنی نظر آئے گا، علم دین کا مزہ نظر آئے گا کہ واقعی علم دین کیا چیز ہے۔ مولا علی المرتضیٰ پریشان بیٹھے، باب مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، وہ علی جن کی بارگاہ میں جنہوں نے کئی بار دعویٰ کیا سلوری اما شیتم، سلوری اما شیتم، اے لوگوں جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھو۔ جبرائیل آ کر کھڑا ہو گیا، کہا علی تیرا دعویٰ ہے کہ تو سب کچھ جانتا ہے، جہاں جاتی خبر پوچھو علی بتائے گا، بتا جبرائیل کہاں ہے؟ مولا علی نے اوپر نگاہ اٹھائی، نیچے نگاہ ڈالی، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، شیخو سمتو کی طرح نگاہ دوڑائی، پھر فرمایا کہ اے سوال کرنے والے، میں نے ہر جنس دیکھ لیا ہے، مجھے جبرائیل نظر کہیں نہیں آیا، لگتا ہے سوال کرنے والا جبرائیل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فرمایا کہ میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے، اور وہ علی کہ تمام آسمانی کتابوں کا علم رب نے قرآن سے رکھ دیا، تورات کا علم قرآن میں، زبور کا علم قرآن میں، انجیل کا علم قرآن میں، صحائف آدم کا علم قرآن میں، صحائف ابراہیم کا علم قرآن میں، صحائف نوح کا علم قرآن میں، اولین کا علم قرآن میں، آخرین کا علم قرآن میں، 14 سبق زمین و آسمان کا علم قرآن میں، لیکن پورے قرآن کا علم رب نے سورت فاتحہ میں رکھ دیا، اور سورت فاتحہ کا علم رب نے بسم اللہ میں رکھ دیا، بسم اللہ کا سارا علم رب نے بسم اللہ کی دعا میں رکھ دیا، بسم اللہ کی دعا کا علم رب نے بسم اللہ کے نقطے میں رکھ دیا، بسم اللہ کے نقطے کا علم رب نے علی کے سینے میں رکھ دیا، اور علی نے فرمایا اگر نقطہ تو بسم اللہ، فرمایا اے ناز والا اگر پوچھنا چاہتے ہو علی کون ہے، علی بسم اللہ کا نقطہ ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علی سے محبت کرنے والا اونچا بولے، کیا بات ہے، ادھر ہی آئی آتی دورانی باب العلم کو ماننے والوں ذرا تو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ انا نقطہ تو علی ابن ابی طالب، امام علم و حکمت، امام المناطق والفلاسفہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر مفاتیح الغیب المعروف تفسیر کبیر کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، فرمایا کہ مولا علی المرتضیٰ وہی نقطہ ہیں، اور سرکار نے باب العلم ایسے تو نہیں فرمایا نا، کوئی محدث ہو، مفتی ہو، مجتہد ہو، فقیہ ہو، دنیا کا کوئی صاحب علم ہو، جب علی کے دروازے پر جھاڑو نہ لگائے رب اسے علم کا قطرہ نہیں عطا کرتا ہے، ایک علم کا قطرہ لینے کے لیے بھی علی کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے، اور علی دروازہ ہے، میرا نبی شہر علم ہے، گویا کہ رب نے سارے اپنے علم کے خزانے مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ وہ مولا علی المرتضیٰ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کی شان عرض کر رہا تھا کہ علم کی عظمت کیا ہے، علم کی شان کیا ہے۔ شیخ عبد الرحمان جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ہے کہ کاٹے کی طرف پڑتا ہے، کاٹے میرے پاس لے آؤ، آپ
فجر کے وقت اٹھے، نماز تہجد ادا فرمائی. نماز تہجد کے بعد آپ نے کافیہ کتاب کی شرح لکھنا شروع کر دیا. اس کی وضاحت، تشریح، تفصیل لکھتے لکھتے نماز فجر کا وقت ہو گیا. اتنے میں آپ نے کئی 100 صفحات پر پھیلی ہوئی ایک لمبی چوڑی طویل کتاب لکھ کر رکھی. یہ شیخ عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی کرامت. بزرگوں کے دیوان سننے والوں، صوفیت ایسے نہیں آتی جب تک علم نہ آئے. یہ وہ عبد الرحمان جامی ہے جب قبر میں گیا، منکر نکیر آئے. منکر نکیر نے کہا اے جامی بتا میں رب کا تیرا رب کون ہے؟ جامی نے کہا اے فرشتوں، اے منکر نکیرو، مجھ سے میرے رب کا سوال کرنے والوں، میں رب کا، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کیا بات. منکر نکیر جامی سے کہتے ہیں مر رب کا. جامی منکر نکیر سے کہتا ہے مر رب کا. فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مولا ماجرا کیا ہے؟ ہم جامی سے سوال کرتے ہیں، جامی ہم سے سوال کرتا ہے. رب کائنات نے فرمایا کہ اے فرشتوں، تم تو کہتے تھے کہ یہ خون ریزیاں کریں گے، یہ فتنہ و فساد پھیلائیں گے. تمہیں پتہ نہیں تھا، تم فتنہ و فساد والوں کو دیکھ رہے تھے، میں تو جامی جیسے عاشق دیکھ رہا. مجھے یہ نظر آ رہے ہیں. میرے جامی کو خالی صوفی نہ سمجھو، میرا جامی جہاں بہت بڑا ولی ہے، بہت بڑا صوفی ہے، تو اپنے وقت کا بہت بڑا عالم دین بھی ہے، صرف کا بھی امام ہے، نحو کا بھی امام ہے. شیخ عبد الرحمان جامی نے من کہا، فرشتوں نے من کہا. رب نے فرمایا اے فرشتوں، جو من تم کہتے ہو، قابل توجہ بات، جو من تم کہتے ہو، اس من کا معنی ہے کون؟ فرشتے کہتے ہیں جامی سے مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ لیکن جامی کہتا ہے فرشتوں سے مر رب کا. رب نے فرمایا اے فرشتوں، جو من تم کہتے ہو، اس من کا معنی ہے وہی. اس من کا معنی ہے وہی. تمہارا من استفامیہ ہے، میرے جامی کا من موصولہ ہے. اے فرشتہ، تم کہتے ہو مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ فرشتہ کہتا، جامی کہتا ہے مر رب کا. اے فرشتہ، وہی تو ہے جو تمہارا رب ہے، وہی تو ہے جو تمہارا رب ہے. تمہارا من اور ہے، جامی کا من اور ہے. یہ صاحب علم ہی کہہ سکتا ہے. تو معلوم ہوا عشق ہو یا صوفیت ہو، زہد ہو یا تقویٰ ہو، یہ بغیر علم کے نصیب نہیں ہوتے، علم سے ہی نصیب ہوتے ہیں. صاحب طبقات کبریٰ نے علم، صاحب علم اولیاء اللہ کی شان میں لکھا یصل المرء الى اللہ تعالی وجد اللہ اقبالہ فیما ارادوا ولا تزال العوالم فی قبضته بعلم اللہ ویعلم بعلم اللہ ویحكم بحکم اللہ ویخبر عن المغیبات وتوشك عن سؤال الاقوال. فرمایا اللہ کا ولی جب مقام ولایت کو پا لیتا ہے، اذا تقرب علی عبد بالنوافل فكنت سمع الذي يسمع به فكنت يده الذي يبطش بها فكنت رجله الذي يمشي بها فكنت يده الذي يمشي بها. فرمایا اللہ کا ولی جب مقام ولایت کو پا لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ قرب و بعد ختم ہو جاتا ہے. فرمایا کہ دور و نزدیک ختم ہو جاتا ہے. دور و نزدیک، قرب و بعد، قریب و بعید اس کے لیے یکساں ہو جاتا ہے، برابر ہو جاتا ہے. فرمایا جیسے وہ قریب والے کو دیکھتا ہے ایسے دور والے کو دیکھتا ہے، جیسے قریب والے کو سنتا ہے ایسے دور والے کو سنتا ہے، جیسے قریب والے کو پکڑتا ہے ایسے دور والے کو پکڑتا ہے، جیسے قریب کے مقام سے چل کر جاتا ہے ایسے دور کے مقام سے چل کر جاتا ہے. فرمایا اس کے لیے قریب قریب رہتا ہے، دور قریب ہو جاتا ہے. فرمایا کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. امام راضی نے کہا مطلب کیا ہے؟ فرمایا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم کے اندر رب کی صفات کار فرما ہو جاتی ہے. فرمایا رب کے لیے قرب بھی نہیں ہے، بہت بھی نہیں ہے. فرمایا جب اللہ کا ولی رب کی صفات کا قدر بن جاتا ہے پھر دیکھتا یہ ہے، آنکھیں ایسی ہوتی ہیں مگر طاقت رب کائنات کی کار فرما ہوتی ہے. فرمایا کہ کان ایسے ہوتے ہیں، سنتا یہ ہے مگر طاقت رب کائنات کی کار فرما ہوتی ہے. پاؤں ایسے ہوتے ہیں، چلتا یہ ہے مگر طاقت رب کائنات کی کار فرما ہوتی ہے. ہاتھ ایسے ہوتے ہیں، پکڑتا یہ ہے مگر طاقت رب کائنات کی کار فرما ہوتی ہے. زبان ایسی ہوتی ہے، ارے بولتا یہ ہے مگر
عصمت مصطفیٰ قبلہ ترانی صاحب، کیا بات! قرب و بعد کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں اللہ کا ولی جب مقام ولایت کو پا لیتا ہے۔ اسی لیے کہا نا امام عبدالوہاب الشعرانی قدس سرہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ عظیم جلیل القدر امام ہے جنہوں نے 8 ساتھیوں کے ساتھ روضہ رسول اللہ کے اوپر بیٹھ کر صحیح بخاری کا سبق پڑھا ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیر فیض الباری شرح بخاری کے اندر لکھتے ہیں روضہ رسول اللہ کے اوپر بیٹھ کر کس سے سبق پڑھا؟ کسی محدث سے، کسی مجتہد سے نہیں، براہ راست صحیح بخاری کا سبق 8 ساتھیوں کے ساتھ خود امام الانبیاء تاجدار مدینہ سے پڑھا ہے۔ امام الانبیاء سے صحیح بخاری کا سبق پڑھنے والا امام عبدالوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی کتاب طبقات کبریٰ میں لکھتے ہیں وہی ارتفاع الحجب بین العبد والرب، فرمایا بندے اور رب کے درمیان حجابات ہوتے ہیں، پردے ہوتے ہیں، جب وہ پردے اٹھ جاتے ہیں، حجابات اٹھ جاتے ہیں، وہ پردے جو اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہوتے ہیں وہ پردے اٹھ جاتے ہیں، اللہ کا ولی بیٹھتا فرش پر ہے، اس کی نگاہ کے اولا پر ہو، بیٹھتا فرش پر ہے، اس کی نگاہ کے اولا پر ہوتی ہے۔ اسی لیے تو کہا نا الیوم بدر حدید میں ہر وقت یار سے دید میں، الیوم بدر حدید میں ہر وقت یار سے دید میں، کھلی قلب عشق کی لید میں سے کجڑے راز قدید میں کی اتنا عبد فرید میں۔ اللہ کا ولی جب مقام ولایت کو پا لیتا ہے، مقام مشاہدہ کو پا لیتا ہے، مقام مراقبہ کو پا لیتا ہے، حجابات ہٹ جاتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے کہا یہ ارتفاع الحجب بین العبد والرب، اور فرمایا کہ قلب المؤمن کالمرآۃ بل فیض المرآۃ، مومن کا دل شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے بلکہ ایک سے بھی زیادہ صاف ہوتا ہے۔ فرمایا وہ نگاہ نیچے کرتا ہے، اپنے دل کے اندر اپنے رب کی تجلیات کو بھی دیکھتا ہے، رب کے انوارات کو بھی دیکھتا ہے، رب کے تجلیات کا، رب کے انوارات کا نظارہ اپنے دل کے اندر کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا دل آئینہ بن جاتا ہے، ان کا دل شیشہ بن جاتا ہے، وہ سب کچھ اپنے دل کے اندر دیکھتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی ولیوں سے بنا ہے، ولیوں کا معنی ہے یعنی محبت، گویا کہ ولایت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ محبت خدا اور محبت رسول ہے۔ توجہ ہے، جس کی توجہ سے وہ بولے گا۔ میں نے ابھی آیت پر تبصرہ نہیں کیا، آیت پر تبصرہ کرنے چلا ہوں۔ اگر آپ کا ذوق ہے کہ آیت کی بھی کچھ تشریح کر لوں میں تو ذرا اونچا بولوں، مجھے یقین ہو کہ آپ باتیں سننا چاہتے ہیں۔ ولی ولیوں سے بنا ہے، ولیوں کا معنی حب یعنی محبت، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد عبادت نہیں، ریاضت نہیں، مجاہدہ نہیں، اوراد و وظائف نہیں، سلوک کے رستے نہیں، کچھ نہیں، تصوف نہیں، سب سے پہلے اللہ رسول کی محبت ہے۔ اگر اللہ رسول کی محبت کے بغیر مجاہدات کرتا رہے، ریاضات کرتا رہے، عبادات کرتا رہے، چاہے وہ سلوک و شریعت کے رستے طے کرتا رہے، اوراد و وظائف کرتا رہے، خشک صوفی، خشک عابد تو بن سکتا ہے، کبھی ولی کامل نہیں بن سکتا۔ سمجھ رہے؟ کبھی ولی کامل نہیں بن سکتا، خشک عابد، خشک زاہد بن سکتا ہے۔ آپ دیکھیں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب عوارف المعارف شریف کے اندر لکھا، شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ ایک مسجد شریف کے اندر ایک بندے نے بیٹھ کر 12 سال اللہ اللہ کی ضربیں لگا، اللہ اللہ کی، لیکن اس نے نبی علیہ السلام کے ذکر کرنے کو اللہ کے ساتھ شریک سمجھا کہ اگر میں سرکار کا ذکر کروں گا خدا کے ذکر کا شریک ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ 12 سال اگر ذکر کروں تو صرف رب کا ذکر کروں، کسی اور کو شریک نہ کروں۔ اس کا یہ نظریہ بن گیا، یہ عقیدہ بن گیا۔ اب وہ سرکار کا ذکر کرنا گوارا نہ کرتا تھا، اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہا 12 سال کا عرصہ۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی مسجد کے دوسرے کونے میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے اللہ کا ذکر بھی کیا، اللہ کے محبوب کا ذکر بھی کیا۔
اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے محبوب کے ذکر کی محفل بھی سجائی. فرمایا کہ میں رات کو سو گیا, میں نے خواب کے اندر دیکھا. یہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں جن کے سلسلے کے اوراد و وظائف پڑھ کر اپنے دور کے ولی ہوئے. حضرت شہباز قلندر, حضرت جلال الدین سرخپوش بخاری, حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی, حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری, حضرت مخدوم جامعہ جانگت, حضرت شیخ شادی شیرازی رحمۃ اللہ علیہم. یہ جلیل القدر اولیاء سلسلہ سہروردیہ کے اولیاء اللہ ہیں. سلسلہ سہروردیہ کے بانی شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا وہی مسجد مجھے نظر آئی جس مسجد کے ایک کونے کے اندر ایک بندے نے ذکر مصطفیٰ کو چھوڑ کر صرف ذکر اللہ کا ذکر کرتا رہا 12 سال. اور اس مسجد کے دوسرے کونے میں چند لوگ آئے جنہوں نے اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کیا. فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا, میں کیا دیکھتا ہوں وہ مسجد کا کونا جس میں 12 سال بیٹھ کر اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہا, ذکر مصطفیٰ کو چھوڑ کر ذکر محمدی چھوڑ کر اللہ اللہ کی طرف لگاتا رہا. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا وہ کونا خالی تھا, لیکن جس کونے کے اندر چند لوگوں نے ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کی محفل بھی سجائی, میں نے دیکھا کہ وہاں تاجدار مدینہ کے ذکر کرتا وہ چہرے بدوہا کا محبوب جلوگر ہے, وہاں سرکار کائنات تشریف فرما ہے. محترم حضرات, پتہ چلا صرف رب کی محبت ہی کافی نہیں ہے, ولایت کی پہلی سیڑھی محبت ہے, اور محبت خدا کی کافی نہیں, محبت مصطفیٰ کی ضروری ہے. آپ دیکھیے محبت خدا کی کیسے کافی نہیں, آپ کو حوالہ قرآن سے دیتا ہوں, توجہ ہے. بلم بن بعورہ وقت کا مستجاب الدعوات ولی کامل ہے, ولی بھی ہے مستجاب الدعوات بھی ہے. جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں رب قبول فرماتا ہے, جو الفاظ بھی زبان سے نکلتے ہیں رب قبول کرتا ہے. لیکن اسی قرآن میں آیا اس نے اللہ کے نبی, اللہ کی محبت تو تھی نا, اللہ کی وحدانیت کو مانتا تھا, اللہ کی توحید کو مانتا تھا, محبت بھی خدا سے کرتا تھا, لیکن اس دور کے پیغمبر, اس دور کے رسول حضرت کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام حضرت موسیٰ کے خلاف ہو گیا, حضرت موسیٰ کا دشمن بن گیا, حضرت موسیٰ کے خلاف اس نے بد دعا کر دی. معاذ اللہ, توجہ ہے, حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دی, اللہ کے نبی کا دشمن ہو گیا, خدا سے محبت کرتا ہے, وقت کا ولی بھی ہے, عالم بھی ہے. بلم بن بعورہ جیسا عالم نہیں تھا اس دور کے اندر, بہت بڑا عالم بھی تھا, ولی بھی تھا, اور وقت کا مستجاب الدعوات بھی تھا, مقبول الدعا بھی تھا. جو دعا کرتا تھا رب قبول کرتا تھا, لیکن رب کی محبت کے باوجود اللہ کے نبی کا دشمن ہو گیا, اللہ کے نبی سے محبت کرنا چھوڑ دی, حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کی. رب نے فرمایا اے بلم بعورہ تو چاہے مستجاب الدعوات ہے, مقبول الدعا ہے, وقت کا ولی ہے, وقت کا عالم دین ہے, محدث مفسر ہے, لیکن یاد رکھ اگر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے, میرے موسیٰ سے عداوت رکھتا ہے, میں تجھے موت انسانی والی نہیں سکھ والی دوں. جس کو سمجھ آئے ذرا اونچا بولے, جس کا دل ٹھنڈا ہوا ذرا اونچا بولے. اگر میں نے ڈائجسٹ پڑھی ہے, کسی طرح پرانی اخبار کی خبر دی ہے, خاموش رہیں. اگر میں نے قرآن پڑھا ہے تو ضرور سمجھ. اللہ کی محبت تھی لیکن اللہ کے رسول کی محبت نہ تھی. رب کا ولی بھی ہے, عالم بھی ہے, مستجاب الدعوات بھی ہے. رب کے قرآن کے سچا واقعہ فرمایا بلم بن بعورہ میں تجھے انسانوں والی نہیں کتوں والی موت دوں گا, اور قیامت والے دن اصحاب کہف کے کتے کا چمڑا اتار کر بلم بن بعورہ کو پہنا کے دوزخ کے اندر بھیجا جائے گا. لیکن اصحاب کہف کا کتا نبیوں سے نہیں, صرف رب کے ولیوں سے محبت کا دم بھرتا تھا, رب کے ولیوں سے محبت کا دم بھرتا تھا. وہ اصحاب کہف کے اولیاء جب دقیانوس بادشاہ سے ڈرنے کے بعد جا رہے تھے
تو کتا بھی پیچھے ہو گیا، انہوں نے بھگایا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر الجامع لأحکام القرآن المعروف تفسیر قرطبی کے اندر لکھا، اس کتے نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور دعا کی، اللہم احب الصالحین و اولیاء اللہ ہے، اے مولا یہ مجھے بھگانا چاہتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں، تو ان کو بتا دے اے مولا میں اللہ کے ولیوں کا محبت کرنے والا کتا ہوں، اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھنے والا کتا نہیں، اللہ کے ولیوں کو چاہنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں۔ اللہم احب الصالحین و اولیاء اللہ ہے، فرمایا کہ وہ جب ان کی غار پہ بیٹھا رہا اللہ کے ولیوں کی محبت کا دم بھرتا رہا، اور بغیر کھائے پیے انہوں نے بھی کئی صدیاں گزار دی، کتے نے بھی بغیر کھائے پیے کئی صدیاں گزار دی۔ اور تفسیروں میں آتا ہے جب اصحاب کہف کے ولی اپنا پہلو بدلتے تھے، غار کے منہ پر بیٹھا ہوا کتا اپنا پہلو بدلتا تھا، جب وہ اپنا پہلو اس طرح بدلتے کتا اپنا پہلو اس طرح بدل دیتا، جب وہ اپنا سر اٹھاتے کتا غار کے منہ پر بیٹھ کر اپنا سر اٹھاتا، جب وہ غار کے اندر سیدھے ہو جاتے کتا بھی سیدھا ہو جاتا۔ الغرض رب کے انوارات جو اللہ کے ولیوں پر اترتے تھے، اللہ کے ولیوں کا اگر پادب کتا بھی ہو گیا اللہ کے ولیوں کا فیضان اسے بھی ملتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، کیا بات، جو فیضان رب کا اللہ کے بندوں پہ نازل ہو رہا تھا، وہی اللہ کا فیضان اللہ کے نیک بندوں کے توسط سے اس کتے کو بھی ملتا رہا۔ یہ دونوں قرآن کے سچے واقعہ ہیں۔ اگر عالم دین ہو کر اللہ کے نبی کا دشمن ہو جائے رب اسے جہنمی بنا دیتا ہے، لیکن اللہ کا ولی ہو کر مستجاب الدعوات ہو کر اللہ کے نبی کا دشمن ہو دوزخی ہو جاتا ہے، کتا ہو کر اللہ کے ولی کا محب ہو جائے تو جنتی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سورہ نمل کے اندر، جب آصف بن بقیہ کو آپ نے حکم دیا، جب آپ نے فرمایا کوئی ہے تم میں سے جو ملک بلقیس کا تخت حاضر کر دے، وہ اللہ کا ولی تھا نا، آصف بن بقیہ کھڑا ہو گیا، المختصر کر رہا تھا، اس نے کتنی دیر میں لگائی؟ کئی مہینوں کا سفر جانے کا ہے اور کئی مہینوں کا سفر آنے کا ہے، لیکن آصف بن بقیہ نے رب کا قرآن کہتا ہے پلک جھپکنے کے بعد بھی نہیں، پلک جھپکنے سے پہلے قرآن کہتا ہے قبل ان یرتد الیک طرفک، اس آصف بن بقیہ نے کھڑے ہو کر کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، الذی عنده علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتاب کون سی؟ کتاب زبور ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام رسول ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، جو نبی ہوتا ہے رسول نہیں ہوتا، جو رسول ہوتا ہے نبی بھی ہوتا ہے، رسول کو کتاب ملتی ہے، رسول کو صحیفہ ملتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو نہ صحیفہ ملتا ہے، نہ اس کو کتاب ملتی ہے، نہ اس کو میادین ملتا ہے، بلکہ اللہ کا نبی اپنے سے پہلے آنے والے رسول کی شریعت کو آگے چلاتا ہے، اس سے اترنے والی کتاب کی آگے تعلیم دیتا ہے، اس سے اترنے والے صحیفوں کو آگے پڑھاتا ہے۔ حضرت داؤد پر زبور اتری، حضرت سلیمان پر زبور نہیں اتری، زبور کی تعلیم حضرت سلیمان دیتے تھے، اسی زبور کا علم آپ کے امتی حضرت سیدنا آصف بن بقیہ کے پاس تھا۔ حضرت آصف بن بقیہ کو جب حضرت سلیمان نے کہا مجھے تخت چاہیے، کتنی دیر میں تخت حاضر کرے گا، ایک جن کھڑا ہو گیا، جن کہنے لگا آپ کی محفل برکات نہیں ہوگی، اے سلیمان تخت پہلے حاضر کر دوں گا، فرمایا اس سے پہلے چاہیے تو بیٹھ جا۔ ایک ایسا شخص کھڑا ہوا الذی عنده علم من الکتاب، رب کا قرآن کہتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ آصف بن بقیہ تھا، اس کے پاس ابن اعظم بھی تھا، رب کی کتاب زبور کا علم بھی تھا، زبور کا عالم تھا، وہ کہتا ہے اے سلیمان اجازت دینا تیرا کام ہے، قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان آنکھ جھپکے گی، اوپر کی پلک اوپر جائے گی، نیچے کی پلکیں نیچے آئے گی، ابھی نیچے کی پلکیں اوپر نہیں آنے گی، اوپر کی پلکیں نیچے نہیں آنے گی، قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان پلک جھپکنے کے بعد نہیں، پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاصل کر دو۔ رب کا
قرآن کہتا ہے، کوئی دکھا دے، بادوں کے الفاظ تو نہیں ہے، کے طرف حفاظ کرام بیٹھے ان سے پوچھئے رب کے قرآن میں لفظ بادو ہے یا قبلو ہے؟ ایک ہوتا ہے بادو، پلک جھپک جائے اس کے بعد تک حاضر کروں گا۔ سلیمان کے امتی نے یہ نہیں کہا، سلیمان کے امتی نے کہا قبل ان یصدع الیک طرف، اے سلیمان پلک جھپکے گی نہیں، پلک جھپکنے سے پہلے تک حاضر کر دوں گا۔ تخت کئی میلوں کے فاصلے پر رکھا ہے، کئی مہینوں کی مسافت ہے، کئی مہینوں کا سفر ہے، لیکن اس نے یہ نہیں پوچھا مغرب کو جاؤں، مشرق کو جاؤں، شمال کو جاؤں، جنوب کو جاؤں، تخت کہاں ہے؟ ملکہ بلقیس کا محل بہت بڑا ہے، ان کے کئی کمرے ہیں، ان کمروں کے اندر کئی دروازے، صرف کے کمرے کے اندر تخت رکھا ہے، اس کے دروازے کو تالا ہے یا تالا نہیں ہے، کیسے لاؤں گا، کیسے نہیں لاؤں گا؟ آپ کا غلام ہے، کتاب کا علم رکھتا ہے، وہ کہتا ہے اے سلیمان اجازت دینا آپ کا کام ہے، چاہے مشرق کی طرف جانا ہو، مغرب کی طرف جانا ہو، شمال کی طرف جانا ہو، جنوب کی طرف جانا ہو، محل اور کا ملک یمن کے دارالحکومت صنعاء کے اندر ہو، یمن کے سبا کے اندر ہو، جس شہر کے اندر ہو، پھر اس شہر کے اندر جو محل ہوگا اس محل کے جتنے کمرے ہوں گے، جس کمرے کے اندر رکھا ہوگا اس کمرے پر تالا ہو یا تالا نہ ہو، اے سلیمان اس کی مدد کرنا آپ کا کام نہیں ہے، آپ میری مدد نہ کریں، آپ مجھے نہ بتائیں، بس آپ کی غلامی کا صدقہ وہ تخت میں جانتا ہوں کہاں رکھا ہے، کس طرف جانا ہے، کہاں سے اٹھانا ہے، کیسے آپ کی بازار میں لانا ہے۔ اے سلیمان بس اجازت آپ سے، اجازت دینا آپ کا کام ہے۔ الذی عنده علم من الکتاب، جو کتاب آپ کے بابا پر نازل ہوئی ہے اس کتاب سے میں عالم ہوں، اس کتاب کے علم کی روشنی میں وہ تخت آپ کی بازار میں حاضر کرنا میرا کام ہے، وہ تخت حاضر کرنا میرا کام ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی میلاد کی محفل سجاتے ہو، حضور منبر سے تشریف لاتے ہیں، آج حضور غوث پاک کی 11ویں مناتے ہو، حضور غوث پاک کی آمد کا انتظار کرتے ہو کہ حضور غوث پاک آتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کئی مہینوں کا سفر آصف بن بخیہ حضرت سلیمان کا امتی ہے، وہ اگر کئی مہینوں کا سفر آنکھ جھپکنے سے پہلے نیچے کی پلک اوپر نہیں آتی، اوپر کی پلک نیچے نہیں آتی، وہ اگر مہینوں کا سفر جا بھی سکتا ہے، واپس آ بھی سکتا ہے، تو اگر اللہ کا بنی اسرائیل کا ولی، یاد رکھ بنی اسرائیل کے ولی سے تیرے میرے نبی کی امت کا ولی افضل ہے، بنی اسرائیل کی کتاب زبور شریف سے قرآن افضل ہے، اور اسی طرح بنی اسرائیل کے نبی سے تیرے میرے نبی کئی درجے افضل ہے، حضور امام الانبیاء ہے، حضور سید الرسل ہے۔ اگر بنی اسرائیل کا امتی ہو، اس کے پاس زبور کا علم ہو، وہ اتنا طاقت رکھتا ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے مہینوں کے سفر پر جا بھی سکتا ہے، واپس آ بھی سکتا ہے، لیکن تیرے میرے نبی کا مقام تمام نبیوں کے مقام سے اونچا ہے، تیری میری کتاب قرآن مجید کا مقام تمام نبیوں کی کتابوں سے اونچا ہے، اور تیرے میرے نبی کی امت کے ولیوں کا مقام تمام نبیوں کے ولیوں کے مقام سے اونچا ہے۔ تیرے میرے نبی کی کتاب کا مقام اونچا، تیرے میرے نبی کی نبوت کا مقام اونچا، تیرے میرے نبی کے ولیوں کا مقام اونچا۔ اگر مفضول ہو کر جو افضل نہیں آنکھ جھپکنے میں کئی مہینوں کا سفر آنکھ جھپکنے سے پہلے کر بھی سکتا ہے، واپس آ بھی سکتا ہے، تو امت محمدی کا ولی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، داتا بخش علی حجیری لاہوری، بابا فرید الدین سنجے شکر، حضرت نظام الدین محبوب الہی، حضرت شہنشاہ چشت اہل بیت معین الدین چشتی انجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے امت محمدیہ کے اولیاء جو بنی اسرائیل کے اولیاء کے افضل ہیں، وہ بھی آنکھ جھپکنے سے پہلے قرآن کی روح سے کئی مہینوں کا سفر کر بھی سکتے ہیں، واپس آ بھی سکتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان اولیاء اللہ۔ یہ تو بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ کی شان ہے، امت محمدی کے اولیاء اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو کہا نا حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کائنات کے فیضان سے رب نے وہ تعلق عطا فرمایا تھا کہ حضرت شیخ صادق شادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
فرماتے ہیں میں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں 13 سال سالتا رہا، آپ کے جسم مبارک پر کبھی مکھی کو بیٹھے نہیں دیکھا، آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ نے کبھی ناک سے غلاظت نہیں نکالی، کبھی منہ سے کھنکار نہیں نکالا۔ حضور غوث اعظم جب بیت الخلا میں جاتے، بیت الخلا کی زمین آپ کے گزرے کو نگل جاتی تھی، وہاں سے بدبو نہیں آتی تھی، وہاں سے خوشبو کے ہلے آتے تھے۔ حضور غوث اعظم سے پوچھا گیا یا غوث اعظم ماجرا کیا ہے کہ آپ کے جسم پر کبھی مکھی کو بیٹھے نہیں دیکھا ہے؟ آپ جب بیت الخلا میں جاتے ہیں، بیت الخلا کی زمین آپ کے گزرے کو نگل جاتی ہے اور وہاں سے بدبو نہیں، وہاں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ جب کھنکارتے ہیں منہ سے کھنکار نہیں نکلتا ہے، آپ کے ناک سے غلاظت نہیں نکلتی ہے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم اللہ ہے ہذا وجود جدی لا وجود شیخ عبد القادر، فرمایا کہ اے لوگوں مجھے خدا کی عزت و جلال کی قسم یہ میرا وجود نہیں ہے بلکہ میرا وجود میرے نانے کے وجود کا مظہر بن چکا ہے۔ اللہ ہذا وجود جدی لا وجود شیخ عبد القادر، فرمایا میرا وجود نہیں رہا بلکہ میرا وجود میرے نانے کے وجود کا مظہر اصل بن چکا ہے۔ فرمایا کہ حضور سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی ہے، سرکار نے کبھی کھنکار میں کبھی حضور نے بلغم نہیں نکالا ہے، آقا علیہ السلام کے ناک مبارک سے کبھی ایسا خدا نہیں نکلا ہے جیسے ہمارے ناک سے نکلتا ہے۔ حضور بیت الخلا میں جاتے آپ کے خدا مبارک کو زمین نگل جاتی تھی، وہی کرش میں حضور غوث اعظم کے جسم مبارک کے اندر بھی نظر آتے تھے۔ اسی لیے تو کہا نا غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ آپ نے فرمایا قالوا من الشيخ عبد القادر مريده الى يوم القيامه حتى يموت آدم منهم الا على توبته، فرمایا کہ جو بھی میرا مرید ہے، میرے مریدوں کا مرید ہے، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ حضور غوث اعظم کے ساتھ رب نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میرا جو بھی مرید ہوگا، میرے مریدوں کا جو بھی مرید ہوگا، فرمایا کہ وہ جب بھی مرے گا توبہ کر کے مرے گا۔ اسی لیے تو سرکار کائنات میدان محشر میں اولیاء اللہ کے کرنے والے، اولیاء اللہ کے ماننے والے جب میدان محشر میں آئیں گے، رب کائنات فرمائے گا ما کنتم تعبدون، سب سے سوال ہو رہا ہے، یہودیوں سے سوال ہو رہا ہے، نصارہ سے سوال ہو رہا ہے، اے نصارہ بتاؤ ما کنتم تعبدون، کس کی عبادت کرتے تھے؟ نصارہ کہیں گے نحن نعبد مسیح ابن اللہ، اے مولا ہم تیرے بیٹے مسیح علیہ السلام کو پوجا کرتے تھے۔ رب کائنات فرمائے گا میرا بیٹا لم یلد ولم یولد، میں تو جنم دینے سے بھی پاک، جنم لینے سے بھی پاک، میں تو لم یلد ولم یولد ذات ہوں، نہ میں نے جنم لیا ہے نہ میں نے جنم دیا ہے، میرا قسم نامہ کیسے ثابت کر رہے ہو؟ رب کائنات فرمائے گا اللہ ایسے رشتے میں جہنم میں داخل کر دو، یہ میرا بیٹا ثابت کر رہے ہیں۔ یہودیوں سے پوچھے گا اے یہودیوں بتاؤ ما کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہودی کہیں گے نحن نعبد المسیح عزیر ابن اللہ، اے مولا ہم تیرے بیٹا عزیر کی پوجا کرتے تھے۔ رب فرمائے گا میرا بیٹا لم یلد ولم یولد، اے فرشتوں یہ میرا نسب ثابت کر رہے ہیں، ان فلمدار انہیں بھی جہنم میں داخل کر دو۔ جب امت محمدیہ سے سوال ہوگا تو امت محمدیہ کے اولیاء کہیں گے ما کنتم تعبدون، اے امت محمدیہ تم بتاؤ کس کی عبادت کرتے تھے؟ امت محمدیہ کہے گی نحن نعبدک وننتظر الیک، اے مولا ہم تو صرف تیری عبادت کرتے تھے اور تیری عبادت ہی نہیں کرتے تھے، ہم صرف گھڑی کے انتظار میں رہتے تھے کہ کب تیرے انوارات آئیں گے، کب تیری تجلیات آئیں گی، کب تیرے جلوے آئیں گے، کب ہم تیرا دیدار کریں گے۔ ہم تو اس گھڑی کا انتظار بھی کرتے رہتے تھے، کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزار روپئے سے طرف رہے میری زمین نیاز میں، ہم تو اس لڑے کے انتظار میں رہتے تھے کب تیرا دیدار ہوگا، کب تیرے جلوے آئیں گے، کب تیری تجلیات آئیں گی، کب تیرے انوارات آئیں گے۔ مولا ہم تو تیری عبادت ہی نہیں کرتے
دیدار کے بھی منتظر رہتے تھے. رب کائنات فرمائے گا ادخلوا الجنہ، ایسے رشتوں میں جنت میں داخل کر دو. لیکن اللہ کی اولیاء اللہ امت محمدی کے ولی داخل نہیں ہوں گے. رب کائنات فرمائے گا داخل کیوں نہیں ہوتے جنت میں؟ عرض کریں گے مولا یہ ہمارے مریدی، یہ ہمارے معتقدین، رب کعبہ کی قسم نسبت اولیاء سے بھی ہم بخشے جائیں گے، نسبت انبیاء سے بھی ہم بخشے جائیں گے، نسبت اہل اللہ سے بھی ہم بخشے جائیں گے. اس لیے کہ بات شفاعت سب سے مصطفیٰ سے کھلے گا، لیکن بات شفاعت کھلنے کے بعد اللہ کا ہر ولی بھی شفاعت کرے گا. اللہ کی فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کی دوستی کام آئے گی. فرمایا کہ اللہ کے ولی کہیں گے اے مولا انہم کانوا یصومون معنا، انہم کانوا یصومون معنا، انہم کانوا یصلون معنا. اے مولا یہ ہمارے ساتھ محبتیں کرنے والے، ان کے بغیر ہم جنت میں چلے جائیں. رب کے نام فرمائے گا اے امت محمدی کے اولیاء اگر تم چاہتے ہو ہمارے مریدین، ہمارے معتقدین، ہمارے چاہنے والے، ہمارے ساتھ محبت کرنے والے یہ بھی جنت میں جائے تو فرمایا ادخلوا الجنہ برحمتی، اب میری رحمت کے سبب تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ اور اپنے چاہنے والوں کو بھی جنت میں لے جاؤ. نسبت اولیاء سے بخشے جائیں گے، لیکن وہی بخشے جائیں گے جن کے کھاتے میں محبت اولیاء آئی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اگر ولیوں سے محبت نہیں کرتا تو یہ میرا کمال ہے. ارے یہ تیرا کمال نہیں، یہ رب کا کمال ہے. رب اسی برتن میں، تو بھی اسی برتن میں دودھ ڈالتا ہے. جو برتن صاف ہوگا لسی والے برتن میں دودھ نہیں ڈالے گا، سالن والے برتن میں دودھ نہیں ڈالے گا، خراب برتن میں دودھ نہیں ڈالے گا، دودھ صاف برتن میں ڈالے گا. اس لیے کہ وہ خراب نہ ہو. رب بھی اپنے بندوں کی محبت، اپنے پیاروں کی محبت اسی برتن میں ڈالتا ہے جس برتن کو عزت سمجھتا ہے. گویا کہ اگر کوئی اللہ کے پیاروں سے محبت کرتا ہے تو وہ اسی تقسیم سے راضی ہو جائے کہ رب نے اس کے برتن کو اس قابل سمجھا کہ اپنے پیاروں کی محبت کو ڈال دیا، اپنے پیاروں کی محبت کو ڈال دیا ہے. اس لیے کہ یہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں. حضرت مسعود سالار غازی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی ہندوستان میں مزار پر انوار ہے، آپ کی مزار پر ایک مرتبہ ایک بادشاہ وقت آ رہے تھے. یہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ نسبت رکھنے والے مجاوروں کو بھی رب کمال عطا کر دیتا ہے. بادشاہ وقت آیا، مزار کے مجاور سے کہا کہ میرے ساتھ چلیے مزار سے حاضری دیتے ہیں. اس مجاور نے کہا میں تو حضور والا روز حاضری دیتا ہوں، اب آپ قسمت سے آئے ہیں آپ ہی جا کے حاضری دیں. لیکن بادشاہ نے کہا نہیں آپ ہی میرے ساتھ چلیں. جب وہ ان کے ساتھ چلے تو بادشاہ سیدھا چل رہا ہے، لیکن وہ مجاور مزار سے بیٹھنے والا وہ کبھی دائیں مڑ جاتا ہے، کبھی بائیں مڑ جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے. انہوں نے کبھی ماجرا کیا ہے؟ بادشاہ سلامت نے کہا ماجرا کیا ہے اے بزرگوں کہ کبھی دائیں طرف ہو جاتے ہو، کبھی بائیں طرف ہو جاتے ہو. کوئی غلاظت بھی نہیں رکھی ہے، کوئی کانٹے وغیرہ بھی نہیں بچھے ہیں، اور یہاں پر کوئی رستہ بھی نہ ہموار نہیں ہے، رستہ بھی بالکل ہموار ہے، صاف ستھرا ہے، لیکن دائیں بائیں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے بادشاہ وقت یہ بات پوچھنے کی نہیں، یہ بات دیکھنے کی ہے، یہ بات سننے کی نہیں، یہ بات پوچھنے کی ہے. آپ نے اپنی دستار اٹھائی، فرمایا یہ میری وہ دستار ہے جسے حضرت مسعود سالار غازی پہنا کرتے تھے. آپ نے دستار اٹھا کے اس بادشاہ کے سر پہ رکھی. دستار رکھنے کی دیر تھی کہ 14 طبق زمین و آسمان کے روشن ہو. اس نے کیا دیکھا کہ نیچے مزارات ہی مزارات ہیں، نیچے قبریں ہی قبریں ہیں. بادشاہ نے دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا اور کہا کہ اے بزرگوں وقت آپ دائیں ہوتے بائیں ہوتے، کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے، آپ اپنا پاؤں قبروں کے اوپر رکھنے سے بچا رہے تھے. جہاں تمہاری نظر جا رہی تھی وہاں ہماری نظر نہیں گئی ہے. معلوم ہوا اللہ والوں کے قرب میں بیٹھنے والوں کی شان کیا ہوتی ہے. انہوں نے کہا یہ میری شان نہیں، یہ میرے مسعود سالار غازی کی دستار کا کمال ہے جو میرے سر پہ آتی ہے تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، تیرے سر پہ آتی ہے تو تیرے سامنے 14 طبق روشن. تو یہ تو
اللہ والوں کے مزار سے بیٹھنے والوں کی شان ہے، اللہ والوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے کہا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ حضور غوث اعظم جو کہ 11ویں شریف ہے، آپ کے ایک نواسے کا ذکر بھی ہو جائے۔ آپ کا ایک نواسا ایک دریا کے کنارے ڈیرا لگا کے بیٹھا تھا، اللہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، شب و روز عبادت و ریاضت میں گزر رہے ہیں۔ کچھ لوگ آئے دریا کے کنارے بیٹھے، آپ نے بھی دیکھا صبح کے آئے ہیں لیکن شام تک بیٹھے ہیں، آپ ان کے قریب تشریف لے گئے، فرمایا لوگوں کیا ماجرا ہے؟ سارا دن تمہیں دریا کے کنارے سے گزر گیا ہے، یہاں نہ کوئی جھوپڑی ہے، نہ کوئی خیمہ ہے، نہ کوئی گھر ہے، کس کا انتظار ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم دریا کے اس پار جانا چاہتے ہیں، ہمارا اس پار مندر ہے، ہم ہندو ہیں، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، لہذا انہوں نے کہا کہ اچھا تمہارا مندر اس طرف ہے تو مندر کی پوجا کرنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم مندر کی پوجا کرنے جا رہے ہیں، لیکن کشتی نہیں آئی، کشتی کا انتظار ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم ہر سال مندر کی پوجا پار جا کے کرتے ہو، اس سال اس پار کر لو۔ انہوں نے کہا اس پار تو کوئی مندر ہی نہیں ہے، اس پار عبادت کیسے کریں، اس پار کس مندر کو پوجے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہارا وہی مندر ادھر آ جائے، فرمایا اگر وہی مندر ادھر آ جائے تو ہم اس مندر کو پوج لیں گے، کیا بات ہوگی؟ آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرو۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کرنے کے بعد فرمایا آنکھیں کھولو۔ جب آنکھیں کھولی کیا دیکھتے ہیں؟ وہی اس پار والا مندر ان کے دریا کے اس پار آ گیا۔ جب انہوں نے دیکھا آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کہنے لگے کہ اے بزرگوں ماجرا کیا ہے؟ یہ مندر تو وہی ہے لیکن اس پار کیسے آ گیا ہے؟ یہ تو تمہارے اشاروں سے چلتا ہے۔ انہوں نے کہا اب ہم مندر کی پوجا نہیں کریں گے، اب تو ہم تمہاری پوجا کریں گے۔ اب ہم مندر کی پوجا نہیں کریں گے، اب ہم تمہاری پوجا کریں گے۔ پر غوث اعظم کے نواسے نے کہا کہ اے لوگوں میری پوجا نہ کرو، مجھے عابد نہ، مجھے معبود نہ سمجھو، میں تو خود بھی کسی اور کو عابد ہوں، میں تو خود بھی کسی اور کا ساجد ہوں۔ قدموں میں گر کر کہا کہ اے اللہ کے ولی جس کا عابد تو ہے ہمیں بھی اسی کا عابد بنا دے، جس کا عابد تو ہے ہمیں بھی اسی کا عابد بنا دے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ایک پلک جھپکنے کے اندر فرمایا کہ قدموں نے گرا بھی دیا۔ پہلے وہ مندر کے عابد تھے، اب وحدہ اللہ شریک خدا کے عابد بن گئے، اب اللہ واحد کے عابد بن گئے، اللہ الاحد کے عابد بن گئے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے ولی کی شان ہے کہ ایک نگاہ ڈالنے کی دیر ہوتی ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، آپ کی جتنا بھی شان بیان کی جائے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصدق سے، آپ کی مہر مبارک سے فیض پانے والے، ولایت کا شرف حاصل کرنے والے اولیاء اللہ کی جتنا بھی بات کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا یہ آغاز باب تھا۔ محترم حضرات میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت بزم غوث الورا کے تمام ساتھیوں کو، تمام رفقا کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بارے الہا یہ ہماری چند نماز کی حاضری ذکر اولیاء اللہ کی محفل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس محفل میں ایک ایک روپیہ خرچ کرنے والوں کو اللہ رب العزت لاکھوں لاکھ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور میرے ساتھ تشریف لانے والے محترم محمد عرفان اویسی صاحب، قاری خلیل احمد صاحب نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اور جو بھی بزم غوث الورا کے ساتھی ہیں ان میں جن کی دعوت پر میں مدعو ہوا یہاں پر، بالخصوص جناب بھائی ساجد صاحب، اللہ رب العزت سب کے علم و عمل میں، زندگی میں، عمروں میں، جوانیوں میں برکت وسعت عطا فرمائے۔ تمام شرکاء محفل کو 11ویں شریف کی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔